سے جڑنے کا سفر۔ شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنی دکان پر آ جاتا جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا۔ پھر شام کو شہریار کی شفٹ شروع ہو جاتی۔ یہیں پر وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا رہتا۔ النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا بک اسٹور تھا جسے یہ دو نوجوان مل کر چلا رہے تھے۔ یہاں ہر خاص عام، پرانی نئی، ہر فیلڈ کی کتابیں دستیاب تھیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں آ کر سستے داموں کتابیں خریدتے یا اپنی کتابیں تبدیل کرواتے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا۔ فاطمہ، بیٹا میں کب سے؟ مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئیں۔ ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹ پیکس، چاکلیٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ فاطمہ اپنی الماری میں سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی، مگر اپنی ماما کی آواز سن کر کچھ گھبرا گئی۔ مسز ریان ایک ہاؤس وائف ہی تھیں، مگر انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، کبھی جم، کبھی پارلر، کبھی فرینڈس کے ساتھ شاپنگ تو کبھی پکنک۔ گھر میں وہ کم ہی پائی جاتی تھیں، اگر ہوتی بھی تو سارا دن ٹی وی پر براجمان رہتی۔ فاطمہ سے دن میں ایک دو بار ہی ملاقات ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتی، ورنہ اکثر اوقات نصیحتیں ہی کرتی رہتی۔ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو فاطمہ، ہر ویک پارلر پر جایا کرو، فلاں برانڈ پر سیل ہے، میرے ساتھ جایا کرو، کچھ ہیلدی کھایا پیا کرو، آگے تمہیں بہت سی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ خاموشی سے اپنے ماما کی باتیں سنتی رہتی۔ اسے کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ انہیں بتائے یا اپنی اور سفیان کی دوستی کے بارے میں کچھ شو کرے۔ اس کی عمر 21 سال تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی ماما سے کرے، مگر اس کی ماما نے کبھی اس طرح سے اسے ٹریٹ ہی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی، گھر سے مکمل توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط راستے پر نکل آئی تھی۔ بھائی اس کے الگ مصروف رہتے تھے۔ ویکینڈ پر سب جمع ہوتے تو مل کر ڈنر کر لیا یا ایک دو گھنٹے ساتھ گزار لیے، مگر آپس میں اتنی کوئی فرینکنیس نہ تھی۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو کسی کی لائف میں کوئی انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ مگر اس دن رات کو خواب میں ڈرنے کے بعد سے مسز ریان فاطمہ کے بارے میں کچھ محتاط ہو گئی تھیں۔ پہلے جو کبھی خود اس کے کمرے میں بہت کم آتی تھیں، اب انہوں نے جانا شروع کر دیا تھا۔ آج بھی کمرے کی حالت دیکھ کر مزید تشویش کا شکار ہو گئیں۔ مما، آپ یہاں؟ آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ فاطمہ نے الماری فوراً سے بند کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں ویسے ہی میرا دل کر رہا تھا تم سے باتیں کرنے کو، سوچا خود چلی جاؤں۔ مسز ریان آگے بیڈ کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا، کہیں ماما کو پتہ نہ چل جائے۔ اف، میں کیا کروں؟ یہ سفیان کون ہے؟ مسز ریان نے گفٹ پیک اٹھاتے ہوئے بہمیں سکیڑتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ مما، وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ فاطمہ کو لگا اب اس کا دل بھی بس باہر آ جائے گا۔ اس کی والدہ گفٹ پیک کھول رہی تھیں۔ صرف کلاس فیلو؟ مسز ریان کی مشکوک نظروں نے فاطمہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ آج تو تمہاری خیر نہیں فاطمہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ مما، وہ دوست بھی تو ہے، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ مسز ریان نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً انہیں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی، کوئی صرف دوست ہو، اور اتنے گفٹس تھے۔ اور بائی دا وے، لڑکا لڑکی کب سے دوست ہونے لگے؟ مسز ریان نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ آخر ماں تھیں، اور ماں جیسی بھی ہو، اولاد کے بدلتے رنگ سے پہچان ہی لیتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اب تو وہ سب ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر مما کیا بتایا اب انہیں؟ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ امی، دل کرتا ہے بس آپ کے ہاتھ کے کھانے کھاتی ہی رہوں، قسم سے مزہ آ جاتا ہے۔ قدرت العین نے دیسی گھی میں چپڑی ہوئی روٹی ساگ کے ساتھ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ تمہیں کبھی کھانا بنانا نہ پڑے، سب جانتی ہوں تمہاری یہ مسکے بازیاں۔ اس کی ماں نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے مذاق کا ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ قدرت العین ہنستے ہوئے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے دعا پڑھنے لگی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور اللہ میری امی کو جنت کے لذیذ کھانے کھلائیں۔ قدرت العین نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یکدم خوش ہوتے ہوئے آمین آمین کہنے لگیں۔
اچانک ساتھ پڑا فون بجا۔ قرۃ العین اپنی رنگ ٹون اسلامی لگاتی تھی جو میوزک اور ساؤنڈ افیکٹ سے بالکل پاک تھیں۔ وہ اپنے اعضاء کی حتی الامکان حفاظت کرتی تھی، خصوصاً میوزک سے۔ اس کے مالک نے جو چیز حرام کر دی وہ غلام ہو کر کیسے اپنے لیے حلال کرتی؟ حتیٰ کہ موبائل ٹون کا بھی میوزک ختم کر دیا تھا۔ کہیں اس کے دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، کہیں اس کے دل کا نور بجھ نہ جائے، کہیں اس کا دل سخت نہ ہو جائے، یا کہیں اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں منافقت جنم نہ لے لے، کیونکہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اسے منافقت سے ڈر لگتا تھا اور منافقین کے انجام سے، جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گریں گے۔ وہ اپنے رب کی رضا کی خواہاں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا بچا کر رکھ رہی تھی۔ یہ فاطمہ کا فون تھا، امی فاطمہ کا فون ہے، یہ کہتے ہوئے قرۃ العین موبائل اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ اچھا گڑیا، صبر کرو، کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ قرۃ، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مما نے مجھے اتنا ڈانٹا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بابا کو فون کر کے بتائیں گی کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ بابا کینیڈا میں بیٹھے مجھ سے کتنے خفا ہوں گے۔ قرۃ العین کے سمجھانے پر فاطمہ اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی ماما نے اس کو بہت زیادہ ہرٹ کر دیا تھا۔ قرۃ، میں نے ماما کو بتایا بھی تھا کہ میں یہ سب ختم کرنے لگی ہوں، اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ انہیں سمجھنا چاہیے تھا نا فاطمہ، اگر تم یہ سب پہلے نہ چھپاتی تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ قرۃ العین نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ قرۃ، تم بھی مجھے بلیم کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ میں واقعی خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کو قرۃ العین سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ قرۃ العین کی بات کافی حد تک درست تھی، مگر اس نے غلط موقع پر بات کہہ دی تھی جس پر وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ سوری فاطمہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ تمہیں برا لگا؟ ریئلی ویری سوری، مجھے واقعی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف قرۃ العین ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ فاطمہ جو پہلے ہی بہت ہرٹ تھی، اس نے مزید اسے ہرٹ کر دیا۔ آئی ایم سوری اللہ، آپ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے بندے کا دل مزید دکھی ہوگا۔ آپ پلیز اسے صبر دیں، اسے سیدھا رستہ سکھائیں اور اسے اپنے قریب کر لیں پلیز اللہ تعالیٰ۔ قرۃ العین دل ہی دل میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی فاطمہ جذباتی حالت میں ہے، اسے تھوڑا وقت چاہیے، جب جذبات ٹھنڈے ہوں گے وہ اسے خود منا لے گی۔ فاطمہ نے موبائل سائڈ پر پھینکا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندر سے کسی مکروہ آواز نے سرگوشی کی۔ تمہارا رب تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، دیکھو اسی لیے تو وہ یہ سب ہوا، تم تو خود کو بہت گناہ سے بچانا چاہ رہی تھی نا۔ قرۃ العین نے جھوٹ کہا تھا کہ جب کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر تھامتا ہے۔ کیا اس نے تمہارا عیب چھپایا؟ نہیں نا، دیکھو تو یہاں صاحب نے تمہیں دھتکار دیا۔ فاطمہ کے آنسو یک یک رک گئے۔ کیا واقعی اس کے رب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا اس لیے اس نے سب چھوڑا تھا کہ وہ بہت بری لڑکی ہے؟ کیا اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا تھا کہ وہ بہت بری لڑکی ہے؟ مگر میں نے تو اپنی سب سے محبوب ترین قربان کرنا چاہی تھی۔ اللہ، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پھر یہ سب کیوں ہوا؟ آنسو پھر بہنے لگے۔